جموں و کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جاری اجلاس میں بھارت نے 3 جہتی حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان، OIC اور ترکی کی طرف سے علیحدہ تبصرے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں ہی ریاستیں جموں و کشمیر اور لداخ ہندوستان کے لازمی و ملزوم حصے ہیں۔ We reiterate that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. اپنے جواب کے حق پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان نے OIC سے کہ حقیقت میں غلط اور غیر تصدیق شدہ حوالوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسے افسوس ہے کہ OIC سے ممالک پاکستان کو اپنے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہوئے بھارت مخالفت پروپیگنڈا میں ملوث ہیں۔ We regret that the OIC countries continue to allow Pakistan to misuse OIC platforms to indulge in anti-India propaganda. ترکی کی جانب سے کشمیر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تذکرے پر ہندوستان نے کہا کہ یہ ایسے ملک کے لیے ستم ظریفی ہے جس نے اپنی ہی سول سوسائٹی کو پامال کیا ہے کہ وہ دوسرے داخلی معاملات پر بلا وجہ تبصرہ کرے۔ It's ironical for a country which has trampled upon its own civil society to pass unjustified comments on others' internal matters. ہندوستان نے ترکی سے قبرص کے تنازع کا نام لیے بغیر یہ بھی کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو قبول کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی پیروی کرے۔ پاکستان کو سخت جواب دیتے ہوئے سفارتکار سیما پوجانی نے کہا کہ پاکستانی سپریم کورٹ کے ذریعے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے القاعدہ کے دہشت گرد اور قاتل عمر سعید شیخ کی حالیہ بریت اسی طرح کے اداروں کے ساتھ پاکستانی حکومت کے گٹھ جوڑ کی واضح مثال ہے۔